آج مولا علی کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ مولا علی کا دشمن آج پاکستان میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ مولا علی کا دشمن کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ علی ولی اللہ، یہ جو شیعہ اذان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ جو شیعہ اقامت میں کہتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دشمن علی بغض علی میں بول رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو شیعہ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں اسے بند کرنا چاہیے، کہہ رہا ہے یہ جو شیعہ اقامت میں علی ولی اللہ کہتے ہیں اسے بند کرنا چاہیے، اور کہہ رہا ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ ارے تمہیں پتا نہیں کیا کہ پاکستان کو بنانے والا بھی علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ پاکستان کو بنانے والا علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ اور تو بھول گیا ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمان سب قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن کے 5ویں سورے کو بھی مانتے ہیں، 5ویں سورے کی 55ویں آیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، پہلے قرآن پڑھو، ہمارے علی ولی اللہ کہنے پر اعتراض نہ کرو، پہلے قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ہو، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ورسولہ، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ ارے اعتراض کرنے والے، اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے اپنی طرف سے نہ اپنا کلمہ بڑھایا۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے، نبی کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہ کلمہ بڑھایا، ہم نے اپنی مرضی سے نہ آذان بڑھائی، ہم نے اپنی مرضی سے نہ اقامت بڑھائی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ سورہ مائدہ میں حکم دے رہا ہے میری ولایت کا اعلان کرو، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی ہم ضد نہ کرتے، مگر آیت رکی نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تجھے علی سے دشمنی ہے تو جا خدا سے لڑ، کہ خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اچھا، اسی دشمن علی نے بغض علی میں اور بات بھی کہہ دی۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں سے نکال دو، منع کر دو، ایک بات اس نے یہ کی۔ اور دوسری بات اس نے دشمن علی نے یہ کہی کہ پاکستان میں کیونکہ شیعہ کم ہیں تو پاکستان میں شیعوں کو عزاداری کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دو۔ پہلی بات تو تم اپنے زیادہ ہونے پر غرور کر رہے ہو، تم اپنے زیادہ ہونے پر تکبر کر رہے ہو، تم اپنے زیادہ ہونے پر گھمنڈ کر رہے ہو۔ تم نے پھر قرآن نہیں پڑھا، قرآن خود کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم عباد ہیں، میرے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ہم اکثریت میں ہیں، شیعہ کم ہیں، تو اللہ خود قرآن پڑھو نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے اکثر جاہل ہیں، اکثر جو ہیں احمق ہیں، اکثر بے عقل ہیں، لیکن کم ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری بات، تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، لیکن یاد رکھو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں صرف شیعہ عزاداری نہیں کرتا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ پاکستان میں صرف شیعہ عزاداری کرتا ہے؟ پاکستان میں سنی بھی عاشق حسین ہے، عزاداری کرتا ہے۔ پاکستان میں عیسائی بھی عاشق حسین ہے، عزاداری کرتا ہے۔ پاکستان میں حنفی بھی عزاداری کرتا ہے، پاکستان میں بریلوی بھی عزاداری کرتا ہے۔ پاکستان کا ہر سنی مسلمان عاشق حسین ہے، سارے پاکستانی عزاداری کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو جلوسوں میں صرف شیعہ آتے ہیں، جلوس میں سنی بھائی بھی آتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو ماتم صرف سنی کرتے ہیں، ماتم صرف شیعہ کرتے ہیں۔ ہم نے خود کئی سنیوں کو دیکھا جو ماتم کر رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو صرف غم حسین میں صرف شیعہ روتے ہیں؟ ہم نے خود دیکھا کئی اہل سنت کے بھائی ہیں، یہاں حسین کا نام آیا وہ چیخ چیخ کے رونے لگے۔ تم کس بیس پہ کہہ رہے ہو شیعہ کم ہے؟ اگر شیعہ کم ہے تو حسینی کم نہیں ہے۔
اگر شیعہ اقلیت میں ہیں تو حسینی بہت زیادہ ہیں، شیعہ بھی حسینی ہے، سنی بھی حسینی ہے، بریلوی بھی حسینی. میں نے خود اس سال دیکھا، میں عاشور کے دن مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب مولا حسین پڑھ رہا تھا، یہاں میں مصائب شروع کرنا میں نے شروع کیا، سنی بھائی تھا شیعوں سے زیادہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا. تم کس کس کو الگ کر رہے ہو؟ تم چاہ رہے ہو شیعہ سنی کو الگ کرو؟ نہیں، شیعہ سنی الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں کے عشق میں کمی نہیں ہے، دونوں کے دل میں عشق رسول بھی ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہو اس کے دل میں عشق نواسے رسول بھی ہے.